وزیر صحت ہریش راؤ نے سدی پیٹ میں ریلویز کے مختلف زیر التواء کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے آج ضلع کلکٹر پرشانت جیون پاٹل اور ریلویز کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ ریلوے ٹریک کے کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ وزیر صحت نے اس موقع پر ریلویز کے عہدیداروں کو ریلوے ٹریک کے کاموں کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت دی تاکہ مارچ تک سدی پیٹ میں ریلویز کے کاموں کی تکمیل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان کاموں کی تکمیل سے مسافرین کو کافی سہولت ہو سکے گی۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر مجلس نے پوچھا کہ وزیر اعظم مودی چین کے ساتھ ہماری سرحد کے بارے میں حقیقت پر مباحث کے لیے پارلیمنٹ کیوں نہیں آتے؟ وزراء بچوں کی طرح فوج کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں؟ صدر مجلس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک فوج کے بارے میں نہیں سیاسی قیادت کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے۔ کیا مودی میں اس کا جواب دینے کی ہمت ہے؟ ڈی جی پی مہندر ریڈی نے ستائش کرتے ہوئے کہا کہ لا اینڈ آرڈر کے تحفظ اور برقراری میں آکٹوپس کا اہم رول ہے۔ ابراہیم پٹنم میں آکٹوپس شعبے کی جانب سے منعقدہ کھیلوں کے فیسٹیول کے اختتام کے موقع پر منعقدہ تقریب میں انہوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کھیلوں میں بہتر مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ ٹالی ووڈ کے اداکار موہن بابو نے پولیس سسٹم پر متنازع بیان دیا ہے۔ انہوں نے ایک فلم کی تقریب میں شرکت کی جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ آئی اے ایس اور آئی پی ایس کے علاوہ دیگر عہدیدار دباؤ کے سبب حکومت کے تحت کام کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ انہوں نے اپنے دعوے کی تائید میں بعض مثالیں بھی پیش کی، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ پولیس بالخصوص کانسٹیبلز کا کافی احترام کرتے ہیں۔ ان کے ریمارک سے نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ سابق وزیر و خیرتآباد کے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ذات پات اور مذہب سے بالاتر ہو کر تلنگانہ میں تمام تہواروں کو اہمیت دی ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے کرسمس کے تحفوں کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ اسی پروگرام کے حصے کے طور پر رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے مقامی بی آر ایس قائدین کے ساتھ مل کر خیرتآباد ڈویژن میں منعقدہ ایک تقریب میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کیک کاٹا اور تمام عیسائی بھائیوں کو کرسمس کی مبارکباد بھی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور تمام مذاہب کو یکساں طور پر دیکھتے ہیں۔ جامع مسجد مشیر آباد کی قیمتی 10 ایکڑ اوقافی اراضی پر وقف مافیا کی جانب سے قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ سارا کام وقف انسپکٹر کی لاپرواہی اور وقف مافیا کی کھلی چھوٹ کے نتیجے میں ہوا ہے۔ ایک شخص اس اراضی پر وقف کا کرایہ دار تھا، تاہم بعد ازاں اس نے دھوکے سے اس اراضی کو ایک دوسرے شخص کو فروخت کر دیا، جس نے بلدیہ سے اجازت حاصل کرتے ہوئے اس اراضی پر عمارت تعمیر کر دی۔ یہ سب کام وقف انسپکٹر کی نگرانی میں ہوا۔ ابتدا میں مقامی افراد کی شکایت پر عبدالقادر نامی وقف انسپکٹر نے کام کو عارضی طور پر رکوا دیا، تاہم ایک ماہ بعد دوبارہ کام شروع کر دیا گیا اور تیزی کے ساتھ 4 منزلہ عمارت تعمیر کر لی گئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بورڈ نے آخرکار اس معاملے میں اتنا کیوں تاخیر کیا اور وقف انسپکٹر کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی گئی۔ دکان سے کولڈ ڈرنک بوتل کی چوری کا الزام لگاتے ہوئے دکان کے مالک نے اپنے گھر لے جا کر 9 سالہ لڑکے کے جسم کے نازک حصوں پر مرچ پاؤڈر ڈال دیا۔ یہ گھنونی حرکت اس نے اپنے گھر میں کی اور اس کی ویڈیو بھی بنائی۔ اس نے لڑکے کو برہنہ کرتے ہوئے اس کے نازک حصوں پر مرچ پاؤڈر ڈال دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ لڑکا درد سے کراہ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کرشنا نامی شخص نے یہ حرکت کی۔ اس واقعے کی شکایت لڑکے کی ماں اور اس کے ماموں نے حبیب نگر پولیس سے کی۔ پولیس نے اس شخص کے خلاف کیس درج کر کے اس کو حراست میں لے لیا۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ لڑکا رو رہا ہے۔ مجلسی کارپوریٹر اعظم شریف کے بھانجے کی نعش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے نعش کو خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ 22 سالہ مرتضی علی انس پر گزشتہ روز حملہ کرتے ہوئے ان کا قتل کر دیا گیا تھا۔ نعش کا پوسٹ مارٹم دواخانہ عثمانیہ میں کیا گیا، جس کے بعد نعش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ نماز جنازہ مسجد صالحین کمہارواری میں ادا
کر دی گئی اور بعد ازاں تدفین عمل میں آئی۔ مہیشورم حلقے کے سینئر کانگریسی قائدین نے احتجاجی سرور نگر گورنمنٹ جونیئر کالج کے طلبہ کی تائید کا اعلان کیا۔ کانگریس کے سینئر قائدین دیپا بھاسکر ریڈی، مال ریڈی، رام ریڈی اور دوسرے وہاں پہنچے اور احتجاجی طلبہ کی حمایت کی۔ طلبہ نے اپنے مسائل کے حل کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی اور کمشنر ایجوکیشن ان کے مسائل کو حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں تعلیمی نظام بالکل درہم برہم ہو گیا ہے۔ اس موقع پر کانگریسی قائدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اگر مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو وزیر سبیتا اندرا ریڈی فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ اداکار شاہ رخ خان کی نئی فلم پٹھان کے خلاف معظم جاہی مارکیٹ پر احتجاج کیا گیا۔ بی جے وائی ایم کی جانب سے اس احتجاج کی اپیل کی گئی تھی، جس میں بی جے وائی ایم کے عہدیداروں کے علاوہ ارکان عاملہ اور دوسروں نے شرکت کی۔ اداکار کی نئی فلم پٹھان کے خلاف یہ شدید احتجاج کرتے ہوئے فلم کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے فلم کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ایل بی نگر میڈی پلی میں منشیات کا کاروبار کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ نئے سال کی تقاریب کے سلسلے میں یہ منشیات مختلف مقامات سے لائی گئی تھی، جن کو ضبط کیا گیا۔ 45 لاکھ روپے کی ان منشیات کو 2 افراد کے پاس سے ضبط کیا گیا۔ ان میں ایک نائجیریائی باشندہ بھی شامل ہے۔ پولیس کانسٹیبل کے تقرر کے لیے ہوئے جسمانی ٹیسٹ میں اچانک بیمار پڑنے والے امیدوار کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ اس امیدوار کی شناخت راجندر کے طور پر کی گئی ہے، جس کو ورنگل کے ایم جی ایم ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ 17 دسمبر کو یونیورسٹی کے میدان میں ہوئی دوڑ میں راجندر اچانک بیمار پڑ گیا تھا۔ اس کو دواخانہ منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ 4 دنوں تک وینٹیلیٹر پر تھا، تاہم اس کی آج موت ہو گئی۔ سائبر آباد پولیس نے نئے سال کی پارٹیوں کے لیے گوا سے منشیات فروخت کرنے کے مقصد سے شہر پہنچنے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر پولیس سائبر آباد اسٹیفن رویندرا کی ہدایت کے مطابق سائبر آباد اسپیشل آپریشن ٹیم منشیات فروخت کرنے والوں اور اس کا استعمال کرنے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسی دوران اسپیشل آپریشن ٹیم مادھا پور زون نے چندا نگر پولیس اسٹیشن کے حدود سے گوا سے تعلق رکھنے والے راجیش نائک کو گرفتار کر لیا۔ ملزم آسان طریقے سے روپے کمانے کے مقصد سے منشیات فروخت کر رہا تھا۔ حیدرآباد میں اس کے بعض افراد سے روابط ہیں۔ نئے سال کی تقاریب کے پیش نظر ملزم 17 دسمبر کو منشیات فروخت کرنے کے مقصد سے حیدرآباد پہنچا تھا۔ ایک اطلاع پر 19 دسمبر کو جب ملزم راجیش نائک چندا نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں منشیات فروخت کر رہا تھا کہ اسپیشل آپریشن ٹیم نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس سے 48 گرام MDMA نامی نشہ آور شے بھی ضبط کر لی گئی۔ فیل خانے میں دست درازی کے معاملے میں گرفتار ایک شخص کی بیٹیوں نے انہیں جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ آپسی رنجش کے نتیجے میں ان کے والد کو منصوبہ بند طریقے سے پھنسایا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیل خانے میں ان کی جائیداد ہے، جس کو ان کے والد کسی اور کو فروخت کرنا چاہتے تھے، تاہم بعض افراد نے جائیداد فروخت کرنے کے لیے اصرار کیا، تاہم ان کے والد کے اس سے انکار پر یہ بدلہ نکالنے کے لیے معصوم لڑکی کا سہارا لے کر ان کے والد کو پھنسایا گیا ہے۔ 10ویں جماعت کے طلبہ کی جانب سے گانجے کے استعمال کی شکایت پرنسپل سے کیے جانے پر 7ویں جماعت کے طالب علم کو نیم برہنہ کرتے ہوئے اس کی پٹائی کر دی گئی اور اس واقعے کا ویڈیو بھی بنایا گیا، جو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے ضلع باپٹلہ میں پیش آیا۔ جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں لشکر طیبہ کے 3 دہشت گرد انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گئے۔ آج صبح انسداد دہشت گردی آپریشن انجام دیا گیا، جس میں یہ 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے کہا کہ انکاؤنٹر کے مقام سے اسلحہ ضبط کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کو ان کی موجودگی کی اطلاع پر علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور تلاشی مہم کے دوران یہ انکاؤنٹر پیش آیا۔ تاریخی عمارت تاج محل کو جائیداد ٹیکس اور پانی کا بل جاری کیا گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ کو یہ نوٹس جاری کرتے ہوئے 1,40,000 روپے جائیداد ٹیکس اور پانی کا بل 1 کروڑ روپے ادا کرنے کی ہدایت دی گئی۔
محکمہ آثار قدیمہ نے اس پر حیرت کا اظہار کیا۔ آثار قدیمہ کے سربراہ آر کے پٹیل نے اس سلسلے میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ یادگار بلدی ٹیکس سے مستثنیٰ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوٹس غلطی سے جاری کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ آثار قدیمہ نے بلدیہ آگرہ کو مکتوب روانہ کر دیا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔